بہت بنیاد کو لے کر بیٹھا ہوں. جو کچھ کہوں گا، جو بیان کروں گا، دنیا کائنات میں پہلی مرتبہ بیان ہوگا. قرارداد مقاصد کو پاکستان کے اسلامی ہونے کا سبب قرار دیا جاتا ہے. قرارداد مقاصد سے پاکستان کو اسلامی کہا جاتا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ خود قرارداد مقاصد بھی اسلامی ہے کہ نہیں. جو میں سبحان اللہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور قرارداد مقاصد کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہ رہا ہوں، یہ مجھے پاکستان کے آئین نے حق دیا ہے. بلکہ اگر میں کہوں کہ مجھے قرارداد پاکستان نے یہ حق دیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، سبحان اللہ. کیونکہ یہ پاکستان کے آئین جو کہ منصور بک ہاؤس، کچہری روڈ، انارکلی، لاہور سے چھپا ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 6 پہ آرٹیکل جس کو کہتے ہیں شق یا دفعہ 2 جس کے لفظ ہے اسلام مملکتی مذہب ہوگا، جس کو لوگ پڑھتے ہیں مملکت، لفظ ہے مملکت. اسلام مملکتی مذہب ہوگا. اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کو مملکت کے سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہوگی اور اس کے لیے کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ تمام قوانین اسلام کے سانچے میں ڈالے جائیں گے جو اسلامی قوانین سے متصادم ہوں گے، تاکہ صحیح معنوں میں اسلام کو ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا جا سکے. شریعت کوڈ اسلامی نظریاتی کونسل کو خصوصی طور پر یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ تمام قوانین کا جائزہ لے، اور اگر کوئی قانون ان کے نظر میں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس کی تنسیخ کے لیے سفارش کی جائے تاکہ پارلیمنٹ اس کی تنسیخ کے لیے قانون وضع کرے. تو بڑے کھلے دل سے یہ آرٹیکل 2 ہمیں دعوت دے رہا ہے پاکستانی قانون پر تنقید کرنے اور اس پر تبصرہ کرنے کی، اور ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اس پر اگر اس کو غلط ثابت کرو گے تو اسمبلی اس کو بدل دے. تو بھائی جب وہ ہمیں حق دے رہے ہیں بولنے کا تو حق لینا ہمارا بولنا تو بالکل آئین کے مطابق ہوگا نا. بے شک بے شک. میرے بھائیوں، سب سے پہلے قرارداد یہ فارسی لفظ ہے. کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی. یہ اصل میں ہے دادائے قرار، قرار دیا ہوا. قرارداد یہ لفظی معنی ہو گیا. قرارداد عرف میں اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی مسئلے پر لوگوں کی رائے لینے کے بعد کسی مسئلے پر لوگوں کی رائے لینے کے بعد جو قرار پاتا ہے وہ قرارداد. سبحان اللہ. قرارداد میں حکم نہیں ہوتا، قرارداد میں فیصلہ نہیں ہوتا، قرارداد میں تجویز لی جاتی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے. اگلوں کو اختیار ہے رد کر دیں، اگلوں کو اختیار ہے قبول کر لیں. اگر قبول کر لی تو قرارداد پاس ہو گئی، رد کر دی تو قرارداد رد ہو گئی. مطلب ہے جس کو قرارداد کہو گے وہ رد بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے. رد اور قبول دونوں کا محل بننے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے قرارداد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کمال است استاد جی، کمال است. اگر کوئی کمینہ جو میں معنی بتا رہا ہوں اس معنی کا انکاری بنتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا کوئی کلام کرنے کا حق نہیں بنتا. کیوں؟ وہ بیچارہ بے وقوف پاگل ہے،
وہ مخاطب ہونے کا اہل بھی ہی نہیں کہ اس سے کوئی صاحب علم بندہ کچھ بات کرے. سبحان اللہ زبردست. ورنہ جو میں نے بیان کر دیا یہ لغتوں کا، عرف کا، اصطلاح کا یہ خلاصہ ہے، خلاصہ. سبحان اللہ زندہ باد. قرارداد کا محل قبول و محل انکار ہونا پکا یقینی ہوتا ہے. اگلوں کو اختیار ہوتا ہے مانے یا نہ مانے. اگر مان لی سب نے کہا ہاتھ کھڑے کر کے جی ہم بالکل اس قرارداد کے ساتھ ہیں تو قرارداد پاس ہو گئی. اگر انہوں نے کہہ دیا ابھی ہم تو قبول نہیں کرتے تو قرارداد رد ہو گئی. تو قرارداد رد بھی ہو جاتی ہے، قرارداد قبول بھی ہو جاتی ہے. اب بات سمجھنا، مسلمان ہونے کے لیے ہر مسلمان کو عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ اسلام کوئی قرارداد نہیں. سبحان اللہ. جو اسلام کو قرارداد سمجھتا ہے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. سبحان اللہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائی قبلت جمیع احکامی. ایمان لانا اور قطعی یقینی طور پر احکام خداوندی کو قبول کرنا یہ ایمان ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے مجھے اختیار ہے اسلام کے رد کرنے کا یا قبول کرنے کا، وہ ابو جہل سے بھی بڑا کافر ہے. کہ مجھ ناچیز مسکین سے لڑنے بڑھنے کی نہ سوچو. مجھ مسکین کے ساتھ علمی میدان لگانے کی سوچو. ہمارے پاس تو مولوی بھی بہت ہیں، ڈاکٹر سکالر پروفیسر بھی بہت ہیں، یورپ کے ہیں، ادھر کے ہیں، ادھر کے ہیں. ایمان سے کہتا ہوں، میں بڑے کھلے دل سے حکومت کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے اندر کوئی سلیقہ طریقہ ہے تو میدان رکھ لو. ناچیز مناظرے کے لیے حاضر. ناچیز مناظرہ کیا کرے گا؟ ادھر تو بات کرنی ہے تو پوری دنیا کی بات کرو. عرب والے آ جائیں، جس طرف جس علاقے کے مرضی آ جائیں، انشاءاللہ العزیز ان کا گھر پورا کر کے بھیجوں گا. یہ بات سمجھ آ گئی. قرارداد کیا چیز ہے یہ سمجھ آ گیا. اور اسلام قرارداد نہیں، جو اس کو قرارداد سمجھے گا وہ کافر ہے، یہ بات بھی سمجھ آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بندر نہیں بیٹھنا. اللہ کے فضل سے اسلام کی روح سمجھنے والا بندہ آپ کے سامنے بول رہا ہے. اس کے بعد قرارداد مقاصد کس نے پیش کی؟ پاکستان بننے کے بعد وزیر اعظم لیاقت خان، وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت خان نے یہ قرارداد پیش کی. پیش کرنے والے کا نام آ گیا. کس تاریخ کو پیش ہوئی؟ کس تاریخ کو پیش ہوئی؟ جس طرح کہ میرے سامنے آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 1949. 1949 پاکستان کس تاریخ کو بنا؟ 47 48 49. کتنے سال بعد؟ بولو 2 سال بعد. بات سمجھنا میرے بھائیوں. یہ جو قرارداد پیش ہوئی، اس قرارداد سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا؟ مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ اسی آئین میں لکھے ہوئے اس بیان کو پیش کرتا ہوں جو بیان صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کا ہے. آپ کو معلوم ہے جنرل ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس بنائے تھے، یعنی اسلام کی حدیں جو ہوتی ہیں، زانی کی سزا، چور کی سزا، ڈاکو کی سزا، شرابی کی سزا، یہ حدود کا ایک آرڈیننس اس نے بنا کر پاکستان میں جاری کرنا چاہا. میرے دوستو
اس سکولی طبقے کے اسلام کے ساتھ جو لاحقے اور سابقے لگتے ہیں نا، اللہ ذرا ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ حدود جنرل ضیاء کے دور میں حدود کو آرڈیننس کہا گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ آرڈیننس کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ اپنے حکمرانوں اور اپنے سرداروں کی نیتوں سے اس وقت واقف ہوں گے جس وقت آپ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے معنی مطلب کو صحیح سمجھیں گے۔ بے شک استاد۔ آرڈیننس کا معنی شاہ جی قبلہ، آرڈیننس کا معنی ہوتا ہے وقتی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ وقتی۔ حدود آرڈیننس یعنی حدود کا وہ قانون جو وقتی اور عارضی کسی مقصد کے تحت کچھ وقت کے لیے بنایا گیا۔ تو اس سے آپ جنرل ضیاء کی نیت کا نیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حضرت کیا بلا تھے۔ بلا تو سارے ہی ہیں لیکن بلاؤں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ وہ بلا کیا کہہ رہا ہے؟ آرڈیننس۔ ارے بھائی حدود تو خدا کے ہیں، وہ آرڈیننس وقتی نہیں ہوتے، وہ تو ساری کائنات کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو شخص اسلام کو مانتا ہے لیکن کسی وقتی ضرورت کے تحت مانتا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان تو اسلام کو اتنا لمبی مدت کے لیے مانتا ہے، وہ کہتا ہے ساری دنیا میں جتنا دیر زندگی ہے اس زندگی میں بھی مانتا ہوں میرے لیے ضروری ہے، مروں گا تو قبر میں بھی اسلام ضروری ہے اور اٹھوں گا تو پھر حشر میں بھی میرا ساتھ اس کا ضروری ہے۔ سکولی کو کیا پتا علم کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھنا۔ جنرل ضیاء کا بیان سناتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں، 7 صفحے پر لکھا ہوا ہے۔ صدر پاکستان نے 2 مارچ 1985 کو دستور پاکستان میں ترمیم کی اور دفعہ 2 الف کا اضافہ کیا گیا۔ اس دفعہ کے مطابق قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ قرار دیا گیا۔ قرارداد مقاصد پیش کس نے کی تھی؟ نواب لیاقت خان نے۔ بات سمجھنا، 49 میں۔ لیکن وہ آئین کا باقاعدہ حصہ نہ بن سکی، یعنی ہماری سی بات تھی جس کی کوئی حیثیت اتنا نہیں تھی۔ اس کی حیثیت بنائی جنرل ضیاء نے۔ اس نے ایک ترمیمی دفعہ زیادہ کی، اس کو کہتے ہیں آرٹیکل 2 الف۔ اس کی عبارت ہے قرارداد مقاصد مستقل احکام کا حصہ ہوگی۔ یہ 1985 میں جنرل ضیاء نے کام کیا جب قرارداد مقاصد کو پاکستان کے آئین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا۔ مستقل حصہ جب بنا دیا گیا جنرل ضیاء کی طرف سے، تو مستقل حصہ بنانے کے بعد قرارداد مقاصد سے جو فائدہ حاصل ہوا اسلام کو اور مسلمانوں کو وہ بتاتا ہوں جنرل ضیاء کی زبان سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی پہلے قرارداد مقاصد تھی لیکن بالکل غیر مؤثر تھی، آئین کا حصہ نہیں تھی۔ پھر آئین کا حصہ بنایا گیا۔ حصہ بنا کر بنانے والے کا بیان پیش کر رہا ہوں۔ صدر مملکت نے کہا کہ قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دینے سے نہ تو آئین پوری طرح مشرف پر اسلام ہوتا ہے اور نہ ہی اسلامی نظام حکومت کی راہ ہموار ہوتی ہے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت جس آئینی اور سیاسی دور سے گزر رہا ہے اس میں یہ بھی غنیمت ہے، کیونکہ حصول مقصد کی منزل نہ صحیح اس کی طرف ایک پیش رفت ضرور ہے، اور میرے خیال میں ایک اہم پیش رفت جنرل ضیاء کہہ رہا ہے کہ قرارداد مقاصد سے نہ آئین اسلامی بن سکتا ہے اور نہ ہی اسلامی نظام حکومت کی راہ ہموار ہو سکتے، یعنی راستہ بھی نہیں بن سکتا اس سے، اسلام کا راستہ بھی نہیں بن سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو اسلام کی طرف پیش رفت ہوگی، بس اتنا سی بات ہے۔ میں حیران ہوں ان ملاؤں اور پیروں پر جو قرارداد مقاصد کو سر پہ اٹھا کر اور پاکستان کے اسلامی ہونے کے شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں نواب دادا لیاقت خان نے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کا پہلا قدم اٹھایا۔ پہلے قدم کا یہ حال ہے جو آپ نے جنرل ضیاء کے منہ سے سن لیا، اللہ اکبر۔ اور وہ بھی قرارداد اس نے پیش کی۔ قرارداد کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھئی یہ کہ میں بات کر رہا ہوں، ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے اس کو رد کریں، اس کو قبول کریں۔ قرارداد کو تم مانا ہی یہ ہے، بات نہیں سمجھے؟ قرارداد پاکستان کو اسلام کے راستے ہموار کرنے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آنا، اس کا اسلامی ہونا خود یہ تو دہائی خدا کی، جس سے راستہ بھی ہموار نہیں ہوتا اس کو اسلامی کیسے کہو گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ لوگوں کو سمجھ آ جائے استاد جی۔ عجیب آنکھ مچولی کھیلی گئی بھائی۔ توجہ، اب اگلی بات پہ غور کرنا۔ ہائی کورٹ نے تمہارے ذہن میں رکھنا، ہائی کورٹ کو کہا جاتا ہے عدالت عالیہ، اور سپریم کورٹ کو کہا جاتا ہے تمہاری اصطلاح میں عدالت عظمیٰ۔ عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ۔ جنرل ضیاء کی طرف سے جو ترمیم ہوئی اور آرٹیکل 2(ا) زیادہ کی گئی، جس کا مقصد تھا کہ قرارداد پاکستان کو آئین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا ہے، اس پر ہائی کورٹ نے ایک بیان جاری کیا، وہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سناؤ؟ سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ جی استاد جی سمجھ آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ دیکھ لو میں باتیں کتنا پختہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ کچی بات کرنا یہ تو ہمارا وطیرہ ہی نہیں ہے، یہ ہماری عادت نہیں ہے کچی بات کرنا۔ 19 جولائی 1992 کو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا وہ متفقہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ آئینی ترامیم کے ذریعے قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنانے کے نتیجے میں آئین کی دفعہ 2(ا) آئین کے باقی تمام دفعات پر حاوی ہو گئی ہے اور پورے آئین کو کنٹرول کرتی ہے۔ عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ بھائی کیونکہ مستقل حصہ قرار دے دیا جنرل ضیاء نے، تو جو یہ دفعہ ہے، کیونکہ وہ قرارداد آئین کا مستقل حصہ بن گئی، لہذا قرارداد مقاصد والی یہ دفعہ یہ تمام آئینی دفعات پر حاوی رہے گی اور غالب رہے گی، حاکم رہے گی۔ دوسری دفعات کو دیکھیں گے اس کی روشنی میں، اگر اس سے ٹکراتی ہیں تو ختم کر دیں گے، ان کو دفعات کو ختم کرنا پڑے گا۔ عدالت عالیہ نے یہ بیان جاری کیا، یہ فیصلہ کیا۔ عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ نے
ان کا یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا کل عدم قرار دے کر ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ باقی دفعات سے یہ کوئی مستقل حیثیت رکھتی ہے، یہ اس کی حاویت ہے، یہ غالب ہے، یہ ان پر حاکم ہے، یہ کوئی اصل ہے، یہ کوئی ماخذ ہے۔ نہیں نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، برابر ہے۔ جس طرح اس کو ختم کر سکتے ہیں اسی طرح اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ باقی دفعات ختم ہو سکتی ہیں تو یہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لہذا عدالت عظمیٰ یعنی تمہاری سپریم کورٹ نے یہ صاف کہہ دیا کہ قرارداد مقاصد کو مستقل حیثیت دینا یہ بالکل باطل سی بات ہے۔ اگر کسی صدر نے عارضی طور پر ترمیم کر کے ایسی کوئی دفعہ زیادہ کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ دوسری دفعات سے ایک تاجور اور غالب اور حاکم نا یہ دوسروں کی طرح ہے، اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں، اس کو بھی ختم، جس کو بھی مرضی ختم کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت دوسری دفعات کی طرح ہے، ختم کر بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ قرارداد مقاصد کو اگر اسلامی سمجھتے ہیں تو اسلام کو ختم کرنے کی طاقت ان کو سمجھنے کے لیے سمجھنی پڑے گی، یہ کفر ہے۔ اگر اس کو اسلامی قرار نہیں دیتے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر یہ جملہ بیان عدالت عظمیٰ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور حقیقت یہی ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ مولانا ذرا غور کرنا، اب جو قرارداد مقاصد میں اصول اور ضابطے لکھے ہوئے تھے نا، ان میں سے چند کو لے کر ان پر تبصرہ کرتا ہوں۔ پہلی بات اس میں جو لکھی تھی نا وہ سناتا ہوں، جس سے آپ جیسے بھولے لوگ پاکستان کو اسلامی ریاست کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اصول بیان ہو گئے، پہلا اصل، پہلا ضابطہ، پہلا قانون قرارداد مقاصد میں کیا لکھا ہوا تھا جو نواب زادہ نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل بجا ہے، کوئی شک نہیں۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، حاکم کوئی نہیں۔ بات سمجھنا، اگلے جملے پہ غور کرنا۔ اور اس نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً عطا فرمائے ہیں۔ چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے جس کی روح سے مملکت جملہ حقوق و اختیارات حکمرانی جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی۔ بات سمجھنا، پہلی بات بالکل برحق کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، حاکم مطلق وہ ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے شاہ جی، اللہ پاک نے جمہور کی وساطت سے، یعنی بہت لوگوں کی وساطت سے، یعنی ووٹوں کی کثرت کی وجہ سے، ووٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ اپنا حاکم ہونا ہمیں عطا کر دیا، اپنا نائب بنا دیا۔ بات سمجھنا، جمہور کی وساطت سے، یعنی جب الیکشن ہوتا ہے تو ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کے ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھو خدا کا نائب بن گیا، لوگوں نے اس کو خدا کا نائب بنا دیا۔ اب یہ نائب ہو کر حاکم ہے، اس پر تبصرہ کروں گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کثرت یعنی زیادہ ووٹوں کے ذریعے اللہ پاک ہمیں اپنا نائب بنا دیتا ہے۔ اصل حاکم وہ ہے، لیکن پھر اس کے نائب حاکم ہم بن جاتے ہیں ووٹوں سے۔
سبحان اللہ. تبصرہ سنیں ذرا، تبصرہ سنیں. جمہور کی وساطت ووٹوں سے ہم خدا کے نائب بن گئے. پہلا سوال سنو، خدا صلاحت والوں سنو. دنیا میں نئی روشنی کے دعوے کرنے والوں، پرانی روشنی کا یہ مسکین تم سے سوال کرتا ہے. اگر میرے اسی سوال کا جواب دے دو، میرا خون تمہارے لیے معاف ہے. ایمان سے کہتا ہوں، میں نے کھا پی لیا جو کھانا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے اب زندگی کی. جو بیان کرنا تھا، جو سنانا تھا، سمجھتا تھا جو فریضہ ہے وہ ادا کر لیا. ایک سوال ہے، زیادہ نہیں. ووٹوں سے تم خدا کے نائب بن گئے، تو بتاؤ ووٹ تو امریکہ، برطانیہ، انڈیا، ہر کافر ملک میں ہوتے ہیں، تو پھر تو ساری دنیا کی کافر حکومتیں خدا کے نائب بن گئے. بتاؤ، سنو، بتاؤ اسلامی حکومت اور کافرانہ حکومت میں فرق کیسے ہوگا؟ اور پینٹو ٹٹو نازیز کو جواب دے دو. اگر نہیں دے سکتے، دنیا میں کسی ایک بندے پر حکومت کے حل نہیں ہو. تو اب بتاؤ، خود کو کہتے ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان، انڈیا کو کہتے ہو کافرانہ جمہوریہ. بس فرق بتا دو. یہ تحکم کہاں سے سیکھا؟ ملک صاحب سچی بتانا، سمجھ آئے؟ کیا بات ہے استاد جی، کیا بات. اگر ضمیر نہ مانے تو میں بات واپس کروں. سبحان اللہ استاد جی، زندہ باد. سبحان اللہ. ایک سوال پورا ہو. دوسرا سوال کر رہا ہوں، اگر اس کا جواب دے دے پھر بھی خون معاف ہے. بڑے بڑے مدرسوں والے بیٹھے ہیں، یا کالجوں والے، یونیورسٹی والے، دنیا والے بیٹھے ہیں، سب کے لیے سوال ہے. اگر اس کا جواب، ایک ایک سوال کا جواب دے دو، خون معاف ہے. بڑے ہم سے لیتے ہو پنگے، جیسے تمہاری چل رہی ہے. انی روڑے تے کتی چٹکو وہ کوڈو نے ہم سے پنگا لیا، تو آج حضرت صاحب کا عرس چھوڑ کر لودھرا چلا گیا، سرے سے ہی چھوڑ گیا. جی حضرت صاحب نے ہماری رونق کے بنا دی. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، مرشد پیر سید امام علی شاہ صاحب، مرشد خواجہ محمد شفیع. جب یہ اپنے آپ کو خدا کا نائب سمجھ رہے ہیں ووٹوں کی وساطت سے، تو اس کا مطلب ہے اصل خدا کے نائب عوام ہو گئے، اور پھر عوام کے نائب یہ ہو گئے. یعنی اللہ کے خلیفے بن گئے عوام. جتنے کافر، کنجر، بھڑوے، سب کے سب، کیونکہ ووٹ تو سب کا، گورے، ہندو، سکھ، سب کے سب کا ووٹ ہے. جب سب کا ووٹ ہے تو سب عوام بن گئے خدا کے نائب، اور پھر یہ بن گئے عوام کے نائب.
اب ہم نے خدا سے لے کر ان کو دے دیا، اب ہم بن گئے خدا کے خلیفے۔ اب ذرا میں حدیث کی طرف جاتا ہوں، روایت کی طرف جاتا ہوں، صحابہ کی طرف جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام خدا کا خلیفہ کہنا خود کو گوارا کرتے تھے؟ مسند احمد میں حضرت ابن ابی ملیکہ کی مرسل روایت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کسی نے کہا یا خلیفۃ اللہ، جب حضرت صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی تو کسی نے کہا اے اللہ کے خلیفے، آپ نے فرمایا اللہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، انا خلیفۃ رسول اللہ۔ اسی وجہ سے صدیق نے کہا میں اللہ کا خلیفہ نہیں، کیونکہ مجھ پر وحی نہیں آتی، رسول اللہ کے خلیفہ تھے کیونکہ ان پر وحی آتی تھی، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں کیونکہ رسول کا نائب ان کے امت خاص کے بنانے سے بنا ہوں۔ میں سے آیا ویڈیو بنانے میں اسی آیا مرد جب بوڑھا ہوتا ہے تو علم جوان ہوتا ہے۔ بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ کے فضل سے علم دن بدن رعنائیاں لا رہا ہے۔ جاؤ جہاں پر مرضی بیٹھ جانا، بڑی سے بڑی کلخی والا تمہارے سامنے سر نہ جھکائے تو مل جائے گا۔ اور میں پوچھتا ہوں تمہارے قرارداد مقاصد نے تو عوام کے کافروں کو، جاہلوں کو، بدکرداروں کو خدا کا خلیفہ بنا دیا، اور پھر تم ان کافروں اور بدکاروں اور جاہلوں کے خلیفے ہو۔ اگر خدا کے خلیفے نے تمہیں خلیفہ بنایا، یعنی عوام کی کثرت نے تمہیں خلیفہ بنایا، تو بتاؤ تو صحیح، تم نے عوام کو رسول کا درجہ دیا، رسول وحی کے بغیر، وحی خدا کے بغیر خلیفہ نہیں بنتا۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے نبیوں کو خلیفہ کہا۔ کیوں خلیفہ کہا؟ ان کی طرف وحی بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے تم میرے نائب ہو، اور واقعی وہ خدا کے نائب بنتے ہیں، اسی وجہ سے خدا کے حکم کے بغیر وہ بات بھی نہیں کرتے۔ بولو تو صحیح۔ قرارداد مقاصد جو پاکستان کو مسلمان بنانے کے لیے نکلی تھی، وہ خود ایسی اسلامی نکلی
تو اس سے اسلام ہی نکل گیا. بچے بچونگڑے جن ڈگریوں پر تم فخر کرتے ہو، میں ایمان سے کہتا ہوں یورپ کی ڈگریاں یہ ہمارے در کے کتوں کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہیں. سبحان اللہ. بے شک میں خانہ مغرب چشید بجانے من کے درد سر خریدم. نشستم باندھ کو یانے فرنگی عذاب سود تر روزے ندی. ہمارا قلندر اقبال فرماتا ہے میں نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہے، وہاں کے پروفیسروں ڈاکٹروں سکالوں سے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم مجھے سر درد کے سوا کچھ نہیں ملا. کیا لطیفے کی بات، شیر جو ہے نا پورا گھس کر سمجھاتا ہوں. اقبال نے تعلیم کو کہا میں کہتے ہیں شراب. سبحان اللہ. اقبال فرماتے ہیں میں خانہ مغرب کی شراب میں نے چکھی ہے، سبحان اللہ. پی بھی ہے. خدا کی قسم سر درد کے سوا کچھ نہیں ملا. ادھر دیکھو شرابی بندے کو معلوم ہے شراب جب اس کا نشہ اتر رہا ہوتا ہے تو سر درد ضرور ہوتا ہے. اقبال دنیا کی گندی شراب انگریزی تعلیم کو کہا، اشارہ دیا کہ محمد کریم کی جو تعلیم ہے وہ شراب طہور ہے جنت کی، جو نشہ اترنے کے بعد سر درد نہیں لائے گی الٹا سرور بڑھا دے. آتے اقبال میری زندگی میں بیکار دن وہی گزرے جو وہاں تعلیم میں گزرے. لاکھ لعنت ہے ان مولویوں پیروں پر جو کہتے ہیں ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں گیا ہوا ہے، وہ بے غیرت بھڑوے. اقبال کہتا ہے میرے بیکار دن وہی تھے، تیری اولاد کے کارآمد دن ہوں گے. لعنت ہے تیرے پیر ملاؤں نے پر. پھر کہتا ہے وہ تو فاسق تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، وہ بے غیرت اس کی داڑھی نہیں تھی. یہ تو داڑھی نہیں تھی، تیری تو سرے سے ایمان کی گاڑی نہیں. دیکھو پھر ربائی سناتا ہوں، سناؤں ذوق تازہ کرنے. فرماتے ہیں میں خانہ مغرب چشید بجانے من کے درد سر خریدم. نشستم با نکویان فرنگی عذاب سود در روزے ندیدم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ فرید آباد شریف، استاد العلماء حضرت
کہو مسلمانوں، قرارداد مقاصد تو پاکستان کو مسلمان بنا رہی تھی، وہ تو خود مسلمان نہ رہی. کیا بات ہے یار، ان پڑھ مولوی ہوں. ایمان سے کہتا ہوں، صرف اور صرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پرانے گھر شریف کا پرانا لکڑی کا پھٹا ہوا دروازہ، دھوپ سے پھٹا ہوا دروازہ، اس کی رات کو خواب میں زیارت کی. بس صرف ایسے دروازے سے اتنا دور تھا میں، تقریباً 12 فٹ کے فاصلے، صرف زیارت کی. ایمان سے کہتا ہوں، بھی نہیں لگا سکا، قریب بھی نہیں جا سکا، صرف دور سے زیارت کی. اس کے بعد شرح صدر سینہ ایسا کھلا، باتیں نہیں پڑھی وہ بھی آنے شروع. مولا تعالیٰ نے حضرت عمر کا دروازہ کیوں دکھایا اور علم کیوں عطا فرمایا کہ اے چشتی تو لوگوں کی یہ گمراہی دور کرنا جو سمجھتے ہیں کہ علم کا دروازہ علی ہے. بس علی کے سوا دروازہ کوئی اور نہیں. انہوں نے حدیث رسول پر غور نہیں کیا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. انہوں نے ایک حدیث پر غور نہیں کیا. مدینہ حضور نے فرمایا، شہر فرمایا، اور ہمیشہ جو شہر ہوتے تھے پہلے اس کے دروازے ایک نہیں ہوتے تھے، ایک دروازہ نہیں ہوتا تھا. لاہور کا ایک لوہاری دروازہ ہے، ایک بھاٹی دروازہ ہے، ایک موچی دروازہ ہے، ایک اکبری دروازہ ہے، ایک دلی دروازہ ہے، ایک شیرہ والا دروازہ ہے، ایک ٹکسالی دروازہ ہے. کتنے دروازے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، یہ نہیں فرمایا میں علم کا قلعہ ہوں. قلعے کے لیے حصن کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، حصن ہا صاد نون. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں علم کا قلعہ ہوں، کیونکہ قلعے کا دروازہ ایک ہوتا ہے جس سے بادشاہ گزرتا ہے، لیکن شہر کے دروازے کئی ہوتے ہیں جن سے عوام گزرتی ہے. حضور نے یہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. اشارہ بتا کر دیا علم کا شہر فرما کر کہ علی جس طرح دروازہ ہے، دروازے اور بھی ہیں، فقط علی کو نہ سمجھنا. پھر علی کا نام کیوں لیا؟ کچھ لوگ مولا علی کی فضیلت اور شان پر اعتراض کرتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے، تو حضور نے ان کو جواب دینے کے لیے مولا علی کا نام لے لیا. وہ بولو تو صحیح یار. اب پھر میں نے بحمد اللہ تعالی یہ بیان کیا التسدید شرح التمہید امام سغناقی کی، جو صاحب ہدایہ شریف جو فقہ حنفی کی دنیا عالم میں بھائی معروف کتاب ہے، دنیا علم میں معروف کتاب ہے. اس کتاب لکھنے والے صاحب میں امام مرغی نانی، جن کو لوگ بولتے ہیں مرغی نانی، یہ مرغی نانی نہیں ہے، یہ مرغی نانی ہے. تو وہ مرغی نانی امام جو ہیں یہ ان کے پوتے شاگرد ہیں امام سغناقی، جنہوں نے یہ شرح لکھی ہے حدیث کی. خیر معاف کرنا، موضوع سے ہٹ گیا. آپ کا لطف اور ذوق تھوڑا جگہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ نہیں آیا. بات تو کر رہے تھے
قرارداد مقاصد خود ہی مسلمان نہ رہی. عجیب بات، تم کافروں کو خدا کا خلیفہ کہتے ہو. وہ سکولیوں، میں بھی سوچتا ہوں کہ یار یہ فرنگی گورے یہ سب اللہ رسول کے ازلی دشمن، یہ کتے ان سکولیوں پر پیسہ بے بہا کیوں گراتے ہیں؟ ارے بھائی تم نہ گرائیں. جنہوں نے کافر کو خدا کا خلیفہ رسول کے برابر کا کہہ دیا. اللہ اکبر. استغفر اللہ یا اللہ تو معاف کر دے. استغفر اللہ. نام تو دینا ہے. دوست کہہ رہا ہے کہ تم کرتے گھتنا ہے کتے رو. ارے بھائی ایسے تلخ الفاظ آپ بول سکتے ہیں، میں نہیں بول سکتا. مرشد میرے بھائیوں، اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا غوث اعظم واہل بیت و صحابہ و اولیاء امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد. دل پیر تے ملا نو کدی رہبر اپنا منیا ہی نہیں. جڑا کرے مقابلہ شہر دا حرم دار دے وچ او پتر مالے جمع. ایک اور حوالے پہ غور کرنا. اگرچہ اس کا مقام پیچھے تھا، غیر محل میں پیش کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ افادیت سے خالی نہیں اس وجہ سے. سبحان اللہ. عدالت عالیہ نے، توجہ میرے بھائی، یہ صفحہ نمبر 9 سے سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. عدالت عالیہ نے عاصمہ جیلانی کیس میں کہا ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں کہ قرارداد مقاصد آئین کا ماورائی حصہ ہے یا ایک ایسی اعلیٰ آئینی دستاویز ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو. یہاں تک کہ جن لوگوں نے قرارداد مقاصد کو اپنایا انہوں نے بھی اسے اس نقطۂ نظر سے نہ دیکھا کہ یہ بھی آئین سے بالا تر دستاویز ہوگی. یعنی قرارداد مقاصد جو ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے جس وقت چاہے بدل لو. اب میرے بھائیوں، آخر ہم نے اپنے ایمان کی تو سوچنی ہے. بے شک بڑووں کے پیچھے ایمان تو ضائع نہیں کر سکتے. بے شک. اگر انگریزوں سے ادھر ادھر سے کچھ لیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں بھائی، ہم تو نہیں لیتے. بے شک. کیا خیال ہے؟ مجبوری ہے تو ان کی، ہماری تو کوئی مجبوری نہیں. تو بتائیں یہ لوگ جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ قرارداد مقاصد کوئی ایسی چیز نہیں جس کو بدلا نہیں جا سکتا، جب چاہو بدل لو، تو اسلام کو تو نہیں بدلا جا سکتا. یہ تو مسلمان کا ایمان ہے. بے شک. بے شک. بولو تو صحیح. بے شک. بے شک. اب قرارداد مقاصد کو جب چاہا بدلا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو جب کسی نے بدلنے کی خواہش کی تو کافر ہو جائے گا، خود اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو صاف پتہ چل گیا قرارداد مقاصد اور ہے، اسلام اور ہے. اسلام زندہ باد. اسلام زندہ باد. اسلام 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 زندہ باد. زندہ باد. میرے بھائی زندہ باد. زندہ باد. اسلام زندہ باد. میرے بھائی، اللہ اکبر. سبحان اللہ.
तुम्हारे पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर 2 इदारे कायम किए गए। एक का नाम है इस्लामी नजरियाती काउंसिल। क्या नाम है? इस्लामी नजरियाती काउंसिल। दूसरे का नाम है शरीयत कोड। बोलो तो सही। करारदाद मकासद में कहा गया कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ बन गया असेंबली में तो शरीयत कोड और इस्लामी नजरियाती काउंसिल को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो उस पर आपस में बैठकर बहस करे। बहस के बाद नहीं खत्म कर। यही तो है, समझने की बात है। हाजी साहब अगर इतना आसान होता तो मैं तो करता। सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी बैठे रहोगे, ये बातें समझ नहीं आएंगी आपको। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ये सिफारिश पेश करेगी। बात समझना, जो किताब में लिखा हुआ है वही सुना रहा हूं। ये सिफारिशात अपनी पेश करेंगी असेंबली को कि हमें ये कानून इस्लाम के खिलाफ लगता है। अब फिर असेंबली ये नहीं करेगी कि उठाएगी और स्पीकर साहिब असेंबली को इस्लामी कानून सुना देंगे कि ये इस्लामी कानून है, वो पहला गलत हो गया। नहीं, अब असेंबली फिर वोटिंग करेगी। अगर कसरत राय से उस इस्लामी कानून पर मुवाफकत हो गई तो वो पाकिस्तान का कानून बन जाएगा। अगर मुवाफकत नहीं होगी तो रद्द हो जाएगा। अब बात को समझना। करारदाद वो चली, उसकी इब्तिदा हुई तो कसरत राय से है। और जब कोई कानून गैर इस्लामी बनकर फिर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिश से असेंबली में आया तो जो इब्तिदा थी वही इंतहा। पहले भी वही वोटिंग थी, अब भी वही वोटिंग होगी। इसका मतलब साफ ये निकला कि ये लोग शरीयत को नहीं मानते, ये सिर्फ कसरत को मानते हैं। खुदा का नाम लो, इनका कलमा किधर गया? कलमा में तो ये है ना एक ना दो ना ज्यादा, सिर्फ एक अल्लाह। इधर है कसरत होगी तो मानेंगे। तो तुम्हारी शरीयत काफिर की कसरत, तुम्हारी शरीयत काफिर की कसरत, तुम्हारी शरीयत कुफ्र की कसरत, ये जमा कैसे होंगे? मैं उन मलऊनों से पूछता हूं जो इस्लाम लाने के लिए वोट की बात करते हैं। बताओ घर में इसका जवाब दे दो मुझे। काफिर की कसरत, मुसलमान की शरीयत। नारा लगाओ, कोई अंधे नारा लगाओ। काफिरों की कसरत, मुसलमानों की शरीयत। नारा लगाओ, नारा लगाओ। काफिरों की कसरत, मुसलमानों की शरीयत। काफिरों की कसरत, काफिरों की
कोई गुफ्फू ऐसे है, मैं देख रहा हूँ मुंह बंद करके देख रहे हैं इधर उधर कि पता नहीं क्या तमाशा हो रहा है। मुसलमानों की शरीयत, काफिरों की कसरत, मुसलमानों की शरीयत, काफिरों की कसरत, मुसलमानों की शरीयत, काफिरों की कसरत, मुसलमानों की शरीयत। अगली बात सुनो, इस्लामी नजरियाती काउंसिल सिफारिश पेश करेगी, और खुदा का खौफ करो, सिफारिश हमेशा छोटा करता है बड़े के आगे। खुदा सिफारिश नहीं करता, हुक्म चलाता है, नबी रसूल वली उसके आगे सिफारिश करेंगे। जिंदाबाद 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 चिश्ती जीवे चिश्ती जीवे। कौन कुत्ता है, कौन भड़वा सूर है, उसके सामने खुदा रसूल का हुक्म पेश किया जाए। सर ये सिफारिश है, खुदा रसूल सिफारिश करता है, अगर कबूल कर लेते हैं तो आपकी मर्जी, अगर नहीं करते तो आप तो सर हैं। बेज़मीरो बताओ हमारे पास क्या रह गया? मर गया है तू और क्या, मर गए हैं हम। जिंदा कौम ऐसे होती है। सुनो, अपना आंखों देखा हाल सुना रहा। मुल्तान शरीफ में हमारे चंद साथियों पर बलैकी जालिमों की तरफ से झूठा मुकदमा किया गया तौहीन कुरान का। साल हो गया वो बेचारे अंदर है। हमारे दोस्त मलिक साहब ये आंखों देखी बात है, हमारे दोस्त इस्लामाबाद के इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिश 1900 के सन की तो मेरे ध्यान में नहीं, मेरे पास पड़ी है वो सिफारिश, बिल्कुल मेरे पास पड़ी है। सरकारी कागज पे वो सिफारिश लिखी। उन्होंने कहा कुरान मजीद बोसीदा जो काबिल इस्तेमाल ना हो उसको महफूज करने के लिए से जलाना गुस्ताखी नहीं। ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपनी सिफारिश पेश की। जब वो सिफारिश कोर्ट में दी गई, उन्होंने कहा इसका क्या हैसियत है? चुप, तवज्जो है ना, तो उसको पुलिस ने माना, ना उसको कोर्ट ने माना, क्योंकि वो तो सिफारिश थी। जज की मर्जी है, खुदा रसूल की सिफारिश सुने या ना सुने। अल्लाह अकबर। और फिर ये भड़वे आस रखते हैं कि क़यामत के रोज रसूल इनकी शफाअत करेंगे। अल्लाह अकबर। बुल्ला है भड़वा जो एड़ी चोटी का जोर लगाकर टरटर कर रहा होता है। चिश्ती ऐसा और चिश्ती ऐसा। अरे कुत्ते का बच्चा, तेरे जैसों को उन्होंने भौंकने के लिए तो रखा हुआ है। तुम्हें पैसे इसी बात पर मिलते हैं। अल्लाह के फजल से कुफ्र बुराई के खिलाफ बोलना दुनिया ने जान लिया, सिवाय चिश्तियों के किसी का काम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फरीज़ा अब भी अदा कर रहे हैं, फिर भी करते रहेंगे। सिफारिश खुदा रसूल का हुक्म बना दिया गया सिफारिश। वो भी उन फड़ों पे आ गए
جن بڑوں کو اپنی ڈھوئی کا پتہ نہیں، ڈھوئی کا پتہ نہیں، ڈھوئی کیسے دھونی ہے، اس کے آگے خدا رسول کی تم کو سفارش بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور تو مسلمان ہے۔ ملک صاحب، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمیں کہتے ہیں حکومت کے قانون کے خلاف نہیں بولنا، فلان نہیں کرنا، فلان نہیں کرنا۔ میں حکومت والوں سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کی حیثیت متعین کر دو۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات والا، کیا کام ہے؟ پاکستان کی حیثیت متعین کر دو۔ پاکستان دینی سلطنت ہے یا غیر دینی؟ حیثیت اور مقام اس کا بتا دو۔ اگر یہ دینی ہے تو پھر ہر برائی اور ہر کفر کے خلاف بولنا ہمارا دینی فرض ہے۔ اور اگر یہ بے دین ہے، غیر دینی سلطنت ہے، تو لوگوں کو بتا دو، ہم چپ کر جائیں گے، اگر بولیں تو زبان کاٹ لینا۔ یہ بات میں نے حق کہی ہے یا غلط کہی ہے؟ اسلام میں منکر ہے، معروف ہے، منکر کا انکار مسلمان کا فرض ہے۔ عورتیں ڈانس کریں سکول میں، دنیا کو دکھانے کا قانون بنایا جائے تو مسلمان کا فرض بنتا ہے اس کے خلاف بولنا۔ ارے بھڑوے، متعین کرو حیثیت پاکستان کی، بے دین ہے یا دین والا ہے؟ اگر دینی ریاست ہے تو بولنا فرض ہے، اس کو جرم نہیں کہہ سکتے تم۔ نعرہ تکبیر، اگر ہم غلط بولیں، جس کو ہم برائی کہیں وہ برائی نہ ہو اسلام میں، جس کو ہم کفر کہیں وہ اسلام میں کفر نہ ہو۔ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، پھر چیلنج کر رہا ہوں۔ لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، پاکستان کے دل میں بیٹھا ہوا ہوں، جاؤ حکومت والوں، جس برا کو نکالنا ہے نکال لو، سرعام مناظرہ ہوگا۔ اگر اس ناچیز کے مقابلے میں کوئی آئے اور فتح یاب ہو جائے، مجھے وہیں پر پھانسی لگا دینا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ ورنہ تم کس بات کی مولی ہو کہ خود کو مسلمان کہہ کر، اپنے ملک کو اسلامی دینی ریاست کہہ کر، پھر مسلمانوں کو دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم تو سکتے ہیں لیکن بولتے بولتے مریں گے، چپ کر کے نہیں مریں گے۔ یہ گانڈو ہونے کا حلف نامہ تم نے دیا ہے، ہم نے نہیں دیا۔ یہ گانڈو ہونے کا حلف نامہ تم نے اٹھایا، ہم نے نہیں اٹھایا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، چشتی تیرا جاری سا۔ یہ قرآن قسم اٹھا کر کہتا، تم کہہ دو یہ ملک غیر دینی ہے، لا دینی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح کہتے ہو لبرل، اسی طرح سرعام لوگوں کو سمجھاؤ۔ ہم یہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، ہم تمہارے کفر اور برائی کے خلاف بولنے سے زبان بند کر لیں گے، کیونکہ ہمیں نیکی کا کہنے کا اور برائی سے روکنے کا حکم مسلمان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
अम्र बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर मुसलमानों के लिए होता है, कुफार के लिए नहीं होता। अगर तुम हैसियत मुतय्यन कर दोगे मुनाफिकत में, जब तक तुम रह रहे हो, हराम में रख रहे हो, सब लोगों के लिए परेशानियां बनाई हुई है तुमने, ये तुम्हारी मुनाफिकत का नतीजा है। एक हाथ पे कलमा है और दूसरे हाथ पे बुत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी ये दिखाते हो, कभी ये दिखाते हो, ये तो अगली पॉलिसी क्या है? खबरदार, तुम्हारा कलमा पढ़ने वाले मौलवी दूसरे होंगे, हमने सिर्फ अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे दीन अभी जिंदा है, ईमान अभी जिंदा है, मेरा दिल ये कहता है, मेरा ख्वाजा शफी जिंदा है। जो कानून बनेगा कुरान और सुन्नत के ताबे होकर बनेगा, बात समझना। हम अपने बड़े बड़े इमामों और खुदा रसूल के कलाम में तवज्जो करके बड़ी बड़ी बारीक बातों पर पहुंच जाते हैं। ये मोटे दिमाग वाले क्या हैं? सुभान अल्लाह। ये मोटे दिमाग वाले हमारे सामने क्या है भाई? बेशक बेशक उस्ताद, मोटे दिमाग वाले हैं। तो हमारा एक शमूर कहता था हमारे एक दोस्त को, यार जितना तेरा दिमाग मोटा है, अगर इतना तू खुद मोटा होता तो पहलवान होता। सुभान अल्लाह। अब कितना बारीक बात आपको बताने लगा। लिखा हुआ है कुरान और सुन्नत है, मौलवी पढ़ेगा वो कमाल, क्या लिखा हुआ है? जो कानून बनेगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनेगा। हाय हाय। अब मैं बताऊं पहले मुसलमान कौन होता है? मुसलमान वो होता है जो इस्लाम को खुदा का कानून समझे, सुभान अल्लाह। फिर उस खुदा के कानून को माने, फिर उस पर चलने का पूरा जज्बा रखे। बेशक बेशक। इस्लाम को खुदा का कानून समझे, कानून समझकर उसको माने, मानकर उस पर चलने का जज्बा रखे। तब मोमिन बनता है, तब मोमिन बनता है। अल्लाह अकबर। खुदा रसूल के कानून को मानना, वो कानून है, उसको मानना है, ये मोमिन बनता है। कोई कानून खुदा रसूल कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा, उसका मतलब ये है कि कानून इन्होंने बनाना है, वो कानून नहीं। क्या बात, क्या बात। लेकिन जो इन्होंने बनाना है उसमें मुताबिकत और आदम में मुताबिकत देखी जाएगी कि कुरान और सुन्नत के साथ है या नहीं। मैंने कहा यार मुझे पूरे करारदाद में कहीं ये नजर नहीं आया कि हम अल्लाह रसूल के इस्लाम को कानून समझते हैं और उसी कानून को मानते हैं। अब जो इस्लाम के अंदर का बात नहीं होगी किसी जमाने नए के लिहाज से, तो उसके लिए जो नया कानून बनाया जाएगा उसके लिए खुदा के कानून को देखा जाएगा। बातें तो ये है मोमिन के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक है कानून इलाही, एक है कानून वज़ई। मुसलमान पहले कानून इलाही को मानता है, फिर कानून वज़ई। और कानून वज़ई कहाँ होता है? कहाँ होता है? जहां इस्लाम के कानून का कोई हुक्म ना हो। अरे चोर का हाथ काट
یہ تو موجود ہے. اب ایسا کرنا ہے کہ چور کو بھگا دو، وہ کر دو، اندر کر دو، فلان کر دو، گولی مار دو، اور پھر یہ کہنا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے. یا تم اسلامی نظریاتی کونسل والے ذرا غور و فکر کرو، یہ مطابق ہے یا نہیں. اس سے مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے تو صاف خدا رسول کے قانون کو الگ کر دیا، وہ خود مقنن بن کر بیٹھ گیا. کیا بات ہے، تمہارے تو الفاظ ہی ہینگ ہینگ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا معنی مطلب کیا ہے. وہ سمجھا دوستو؟ یہ مجھے کیوں ضرورت محسوس ہوئی، پھر واپس لوٹتا ہوں. اس موضوع کو اس لیے بیان کر رہا ہوں، کچھ کنجروں والا کام ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے سکولوں میں، یہ کہیں ہو رہا ہے، کسی نے کہہ دیا یہ برا کام ہے، گندا ہے، کنجروں کا کام ہے، پولیس اٹھی اور پیچھے پڑ گئی. اچھا اے متقی بابے، اے غیرت مند لوگوں، کمال ہے، سلام ہے تمہاری غیرت کو کہ جب بے غیرتی کے خلاف جو اسلام میں تمام جماعتوں مذہبوں کے نزدیک بے غیرتی ہے، اس کے خلاف کسی نے زبان کھول دی تو تمہارا اسلامی ملک تمہیں یہ کہتا ہے کہ پکڑ لو اس کو، اس کے گھروں کا محاصرہ کرو، جانے نہ پائے. پھر کہتا ہوں حیثیت متعین کرو. ہمارا پاکستان دینی ریاست ہے یا غیر دینی ریاست ہے؟ اگر دینی ریاست ہے تو 1 کو پکڑو، 10 کو پکڑو، 20 کو پکڑو، 100 کو پکڑو. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کام کرتے رہیں گے. تم کون ہوتے ہو کہ چوک میں ننگے ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر مطالبہ کرو کہ ہمیں کہو یہ پوشکی کا لباس کہاں سے لائے ہو؟ لعنت ہے تمہاری پوشکی پر. بھائی ہم آپ حیثیت متعین کر دیں. سیدھی بات، اگر آپ لوگوں کو ظاہر کر دیں کہ پاکستان کوئی دینی ریاست نہیں ہے، سراسر غیر اسلامی بنیاد پر قائم کیا گیا، یہ لکھ دو، لوگوں کو مشہور کر دو. میں ایمان سے کہتا ہوں یہ قرآن گواہ ہے، ہم اپنی زبان بند کر دیں گے اور تمہارے خلاف بولنا بند کر دیں گے. لیکن اتنا پھر ضرور ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر تو اپنے اسلام کی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک بے شک. کیوں جی شاہ جی، یہ ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ. میرے دوستو، آپ کو لڑنے کی دعوت نہیں دیتا، ہمیشہ لڑنے سے پرہیز کرنا، لیکن ایک بات ضرور کرنا، عہد کریں یہ قرآن سامنے ہے کہ جب بھی کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آپ کی آواز کی ضرورت ہو تو ہمارے ساتھ یک آواز ہو جائیں گے کہ نہیں؟ صاحب قدم بڑھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں ووٹ کا کہتا ہوں، میں کسی اور چیز کا، کسی ذلت کی طرف تمہیں نہیں بلاؤں گا، لیکن جب آپ کی کسی مسکین پر ظلم ہو رہا ہو اور ایسی حق کی آواز اٹھانے کی باری آئے تو پھر آپ کو بلایا جائے تو آئیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. جو اوپر بیٹھے ہیں یہ خود کو اوپر سمجھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھتے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے.
सारे हाथ उठा लो, पता चल जाए। चिश्ती तेरे जान निसार, चिश्ती तेरे जान निसार, चिश्ती तेरे जान निसार। कदम बढ़ाओ चिश्ती सो, हम तुम्हारे हक की सुबह बातिल की शाम, हक की सुबह बातिल की शाम, कलमा हक की सदा, कलमा हक की सदा। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमे हिदायत पे लाखों सलाम शमे बज़ में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर आओ, अल्लाह अल्लाहु अकबर, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, सुभान अल्लाह। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लोगों की नज़ाकत पे लाखों सलाम शमे बज़ में शमे बज़ में जिनका मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनका मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनका मिंबर बनी उस कदम की करामत पे लाखों सलाम मुस्तफा। सलाम शमे बज़ में सुभान अल्लाह। मुझसे खिदमत ये खुदसी कहे मुस्तफा जाने रहमत तेरा शमे बज़ में अस्सलाम ये प्यार फूल
ہے